30 سے زائد ہاسپٹلز ایسے ہیں فلسطین کے اندر جو ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، جہاں پہ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، میزائلز داغے گئے ہیں، اور اسرائیل کا صرف ایک سروکا اسپتال ہے جس کو ہٹ کیا ہے ایران نے ابھی ایک روز قبل، تو اس پر اتنی چیخیں نکل گئی ہیں اسرائیل کی، اور وہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم ملک ہے۔ دیکھیں معروف، اسرائیل کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو 20 اس کی قراردادیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی انہوں نے رد کی ہیں۔ زیادہ تو ہے کہ جو پشت پناہی امریکہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، انہوں نے 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے غزہ کے معاملے پہ جو بند کرنی تھی اپنا جنگ، اس کو انہوں نے ویٹو کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو تو ایک بہت بڑی سپورٹ امریکہ کی حاصل ہے، اب تو ویسٹرن یورپ کی بھی حاصل ہوگی ہے، لہٰذا ان کو تو ایک بلینکٹ کور ملا ہوا ہے، جو چاہیں جہاں پہ کریں۔ اب تو آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی بے حسی ہے، کوئی اس معاملے پہ نوٹس نہیں لے رہا۔ اب دیکھیں بدلتے ہوئے حالات میں معروف 2 چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آئیں۔ ایک تو آپ دیکھ لیں ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے تھے انکنڈیشنل سرنڈر، اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اب امپورٹنٹ، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ جنیوا میں آج 3 ممالک کے ساتھ، برٹن، جرمنی، فرانس کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی۔ کل NBC جو نیٹ ورک ہے امریکہ کا، اس نے خبر دی تھی کہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی میسیج بھجوایا ہے ایران کو کہ بھی آپ ریٹیلیٹری سٹرائکس جو کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں، اور جو ویسٹرن نیگوشیٹرز ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ بات چیت کی طرف جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اہم بات ہے معروف کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بہت زیادہ یہودی لابی جو ہے نا ان کا پریشر ہے۔ ان کے 3 گروپس بڑے ہیں، وہ جس کے بارے میں چیزیں خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ زائنسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بات مانی جائے اسرائیل کی۔ دوسرا وہ کہا جا رہا ہے کہ ایونجیکل کرسچنز ہیں، اور تیسرے جو کہتے ہیں کہ رچ ایلیٹ ہے جو کرسچن کی نا، ان کی جوش کی، وہ جو اصل میں کہتے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں، ان کا دباؤ ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے حملہ کریں۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا میکرون صاحب جب سے اٹھ کے گئے وہاں سے سمٹ سے G7 کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ رجیم چینج کی طرف مت جائیں اور یہ اٹیک اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، تو بیچ میں کچھ اور لوگوں نے شروع کر دیا بولنا۔ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھ لیں جرمن چانسلر، وہ جو پریزیڈنٹ ہے جرمنی کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ بھی ہے، اب منافقانہ رویے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا نرمی میرا خیال ہے ایران بھی دکھا سکتا ہے اس صورت میں کہ حملے ادھر بھی بند ہوں، کہ ایران کہہ چکا ہے جی ہم بات چیت کریں گے، آپ بھی حملے بند کریں تو ہم بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا نیتنیاہو نے کہا تھا نہیں کم از کم 2 ہفتے کے لیے تو ہم حملے نہیں بند کریں گے۔ اب اس کی تھوڑی چیخیں نکلی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک کارڈ کھیلا بڑا زبردست ایران نے، انہوں نے معروف کچھ اپنے ڈرون ایسے بھیجے جن کو وہ گراتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم نے ڈرون گرا دیے، پیچھے سے انہوں نے ہائپرسونک اپنے میزائل پھینکے جس کو ان کا جو ہے نا آئرن ڈوم نہیں روک سکا۔ نتیجتاً وہ مختلف جگہوں پہ جا کے لگے اور لوگوں کی چیخیں نکلی اور لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، پانی کے ذریعے، سمندر کے ذریعے، سائپرس کے ذریعے ملک چھوڑ کے بھاگنے۔ وہ پینک اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایران کا بھی بے تحاشا معروف نقصان ہوا ہے۔ ان کی میجر سائٹ جو ہے نا نیوکلیئر کی، ان کو اگرچہ آپ دیکھ لیں پوری طرح تباہ نہیں، لیکن حملے کیے ہیں۔ اگر یہ امریکہ بیچ میں پڑ جائے گا تو صورتحال بڑی خرابی کی طرف جائے گی۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں بھی اب کہا جا رہا ہے، سعودی عرب، UAE اور قطر نے، انہوں نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، اگر آپ یہ کریں گے تو ہیٹ ہم تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو یہی لگے گا کہ پھر ٹھیک ہے اپنا کیا کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ایران کے بارڈر کے اوپر، تفتان کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہوگا، ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے تیزی کے ساتھ صورتحال بدل لی ہے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈپلومیسی کو چانس ایک دینے کی آج بات ہو رہی ہے۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، جنیوا میں بھی اور نیو یارک میں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، پس پردہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی اس کہا جا رہا ہے، عاصم منیر کا بھی بڑا رول ہے، جس کو بالکل ایسے ہی ہے۔ احتشام صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اس وقت ریز کر رہے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں لوگوں کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔